يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتبہ جوامع الکلیم کے تعارف پر مبنی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مکتبہ جوامع الکلیم کے اگلے حصے کو یعنی عرض میں جو پہلی قسم ہے اس قسم کو سیکھیں گے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں آپ حضرات کے سامنے جوامع الکلیم کو کھولتا ہوں۔ مکتبہ جوامع الکلیم کے کھلنے کے بعد آپ کو دائیں طرف اس کے چند ٹیبز نظر آئیں گے۔ پہلی ٹیبز عرض کی ہے جس سے آپ کسی حدیث کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں عرض کی ٹیب کو دباتا ہوں تو ہمارے سامنے یہ ونڈو اوپن ہوتی ہے۔ اس ونڈو کے اندر ابتدا میں لکھا ہوا ہے عرض الحدیث، حدیث کو پیش کریں۔ آگے لکھا ہے بدایت الحدیث، یعنی حدیث کی ابتدا کن الفاظ سے ہو رہی ہے۔ آگے لکھا ہے نوع الحدیث، کہ کس قسم کی حدیث آپ کو چاہیے، حدیث قدسی یا حدیث مرفوع۔ پھر جو بھی حدیث ہو، طریقے روایت کیا ہو، حدیث متواتر ہو، مشہور ہو، عزیز ہو یا غریب ہو، یا جون سی بھی ہو جائے۔ جمیع الطرق کا مطلب ہے کہ جون سی بھی حدیث مل جائے۔ نوع السنہ، کہ وہ حدیث قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو یا شمائل سے اس کا تعلق ہو۔ اور کس قسم کی حدیث ہو، یعنی حدیث صحیح چاہیے، ضعیف چاہیے یا موضوع حدیث کے بارے میں تحقیق کرنی ہے۔ تو اس طرح ہم کسی حدیث کے بارے میں کوئی حدیث کا لفظ لکھ کر اس حدیث کو ذرا زیادہ آسان انداز سے اور اپنی مطلوبہ حدیث کو زیادہ بہتر انداز سے سرچ کر سکتے ہیں۔ مثلا میں یہاں پر لکھتا ہوں حج کا لفظ، حج کا لفظ میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ مجھے حج کی حدیثیں چاہیے، اور حج کے بارے میں مرفوع کے اوپر کلک کر دیتا ہوں کہ مرفوع روایات چاہیے، اور مرفوع کے ساتھ نوع سنہ کے اندر میں قولی کے اوپر کلک کر دیتا ہوں کہ قولی روایات چاہیے، اور حکم علی الحدیث میں صحیح پر کلک کر دیتا ہوں کہ مجھے صحیح حدیثیں چاہیے۔ تو مجھے مرفوع، قولی اور صحیح احادیث چاہیے۔ تو جب ان پر میں نے کلک کیا تو اب میں عرض کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تاکہ نتائج میرے سامنے آئیں کہ حدیث مرفوع، قولی اور صحیح احادیث حج کے بارے میں کون کون سی ہیں۔ تو جب میں نے کلک کیا تو میرے سامنے یہ احادیث آ گئی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ احادیث کی تعداد اوپر لکھی آ رہی ہے۔ عدد النتائج یہ 25 آ رہے ہیں کہ 25 احادیث جو ہیں حج کے بارے میں، حدیث مرفوع، قولی اور صحیح اور حسن روایات اس کے اندر موجود ہیں۔ اب مثلا مجھے ان میں سے اپنی مطلوبہ کوئی حدیث تلاش کرنی ہے، تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ان احادیث میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ میرے سامنے مختلف عنوانات ہیں جن کے اندر حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو سب سے آخری عنوان مجھے نظر آ رہا ہے الحج الاصغر العمرہ، کہ حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں۔ اب اگر مجھے اس کی تحقیق مطلوب ہے تو میں اس پر ایک دفعہ کلک کروں اور نیچے عرض کے بٹن پر کلک کروں، ایک طریقہ یہ ہے، تو میں حدیث پر پہنچ جاؤں گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں حدیث پر ہی ڈبل کلک کروں تو میں حدیث پر پہنچ جاؤں گا۔ تو مثلا میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ حدیث آ گئی اور اس کا ایک شاہد بھی آ گیا۔ اب جو حدیث ہے العمرۃ الحج الاصغر، میں اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ روایات آ گئی ہیں العمرہ الحج الاصغر۔ مثلا اگر مجھے دوسری روایت چاہیے کہ العمرہ الحج الاصغر، اگر مجھے یہ دوسری روایت چاہیے تو آپ اس روایت میں دیکھ لیں کہ اس کی تحقیق آگے لکھی آ رہی ہے کہ صحابی جو نقل کرنے والے ہیں ان کا نام عمر بن حزم انصاری ہے۔ یہ روایت سنن الدارقطنی میں موجود ہے۔ صحابی جو نقل کرنے والے ہیں ان کا نام عمر بن حزم انصاری ہے۔ حدیث سنن دارقطنی میں موجود ہے۔ حدیث کی ترقیم یعنی نمبر جوامع الکلم کے اعتبار سے 2393 ہے، اور کتاب کے اعتبار سے 2697 ہے، اور مصنف کی وفات 385 میں ہوئی، اور مطبوع یہ کتاب جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ تو اس طرح ایک کتاب کا اجمالی تمام ضروری باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب میں اس روایت پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو ڈبل کلک کرنے سے میرے سامنے یہ روایت آ گئی ہے۔ اب کوئی بھی روایت اگر ہم مکتبہ جوامع الکلم میں کھولتے ہیں تو مکتبہ جوامع الکلم میں اس ایک روایت کے بارے میں ہم تمام باتوں کو معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلا پہلی چیز یہ ہے کہ یہ روایت کس کتاب میں ہے اور وہ کتاب چھپی ہے یا نہیں، وہ تو آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دائیں طرف دیکھیں گے تو روایت کی تخریج کا مطلب ہے کس کتاب میں ہے، حدیث نمبر کیا ہے،
اور نمبر 2 شواہد، جو حدیث اس جیسی حدیث اگر آپ کو چاہیے، معاجم، حدیث کے اندر کوئی بھی مشکل لفظ ہے تو اس کی وضاحت، حکم علی المتن کہ اس متن کا کیا حکم ہے، یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، شروح، اس حدیث کی اگر کوئی شرح پائی جاتی ہے تو اس کی شرح، حدیث کی شروحات کی کتاب یہاں پر کھل جائے گی، تبویب، حدیث کے کس باب کے تحت یہ حدیث آتی ہے، قراءت مصدر، مصدر کا مطلب یہ ہے کہ اصل کتاب کو آپ پڑھیں جس میں یہ حدیث پائی جاتی ہے، اور بطاقت الکتاب، جس کتاب میں یہ حدیث پائی جاتی ہے اس کتاب کا ایک تعارفی ایک چھوٹا سا پمفلٹ اور کتابچہ سا آپ کے سامنے کھل جائے گا، جس کی مدد سے آپ اس کتاب کے بارے میں معلوم کر سکیں گے کہ یہ کتاب کب چھپی ہے، کس سن میں چھپی ہے، اور کہاں سے چھپی ہے، مصنف کا نام کیا ہے، ضروری معلومات اس کے اندر درج ہوں گی۔ مثلا تخریج کے بٹن کے اوپر یہ کلک ہے، جب آپ اس روایت کو دیکھتے ہیں تو روایت کے اندر آپ ابتدا کے اندر اسانید کو دیکھ رہے ہیں، یعنی سند ہے، ابو بکر نیشا پوری کا نام ہے، پھر محمد بن یحییٰ، پھر حکم بن موسیٰ۔ تو آپ اگر چاہیں تو خود بھی اس سند کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور اس سند کے ایک ایک راوی کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس سند کا جو راوی ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا درجہ ہے۔ اور آپ چاہیں تو مکتبے کے حکم علی المتن پر کلک کریں تو مکتبہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ اس روایت کا کیا درجہ ہے۔ اب میں ترتیب سے چلتا ہوں۔ پہلی چیز ہے شواہد، تو شواہد پر جب میں نے کلک کیا تو آپ نیچے دیکھیں کہ نیچے اس کے شواہد آ رہے ہیں کہ ایک شاہد اس روایت کا موجود ہے۔ آگے میں معاجم پر کلک کرتا ہوں۔ معاجم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مشکل لفظ ہوگا تو اس کی وضاحت نیچے آ جائے گی۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر الاصغر کے لفظ کو میں کر لیتا ہوں، ہائی لائٹ کر لیتا ہوں۔ تو جو ہی میں نے الاصغر کے لفظ کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرتے سار آپ دیکھیں نیچے الاصغر لفظ کی پوری وضاحت لسان العرب حدیث لغت کی مشہور کتاب سے ہمارے سامنے آ گئی۔ جو کچھ بھی الاصغر کے بارے میں یعنی اس کے مادے کے بارے میں وضاحت ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر آپ لغت کی دوسری مشہور اور مستند کتابوں میں دیکھنا چاہیں تو یہاں پر اس بٹن کو کلک کریں تو نہایہ، الفائق، تہذیب اللغہ، الصحاح، القاموس المحیط، آپ کو لغت کی جو مشہور اور مستند کتابیں ہیں ان کے اندر آپ اس لفظ کی تحقیق جو ہے وہ مکمل پا سکیں گے۔ اسی طرح مثلا اگر میں طاہر کے لفظ کو کلک کرتا ہوں، طاہر کے بارے میں جو ضروری معلومات پائی جاتی ہے وہ میرے سامنے آ جائے گی۔ تو اس طرح ہم معاجم کو استعمال کرتے ہوئے اسی جگہ پر ایک حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے حکم علی المتن کی۔ حکم علی المتن کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اس روایت کا حکم کیا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو دیکھیں یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے حسن اور ایک لفظ آ رہا ہے ضعیف، یعنی یہاں درجہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو حسن روایت ہے وہ 55% ہے اور ضعیف روایت کا درجہ 44% ہے۔ تو مطلب حسن روایت کا درجہ یہاں پر زیادہ پایا جا رہا ہے، اگرچہ اس کی ضعیف سند بھی وہ پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں ایک اجمالی سا تعارف مل جاتا ہے کہ اس روایت کا درجہ کیا ہے۔ اس کے بعد تبویب ہے، یعنی اگر ہم حدیث کے ابواب کے اندر ڈھونڈنا چاہیں حدیث کی کتاب میں تو ہمیں یہ کہاں پر ملے گا۔ مثلا میں نیچے یہ جو میرے سامنے ایک فہرست کھلی ہے، اس فہرست میں کتاب الحج ہے، اور کتاب الحج میں اس کو نیچے کرتا ہوں تو سرخ رنگ کے اندر مجھے اس کی تبویب مل جائے گی۔ یہ دیکھیں سرخ رنگ کے اندر یہاں پر انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ حدیث کے اندر اس عنوان سے یہ باب ہوگا جس باب کے تحت یہ حدیث موجود ہوگی کہ العمرۃ الحج الاصغر، یہی باب ہوگا اور اس باب کے تحت جو ہے ہمیں یہ حدیث مل جائے گی۔ اس کے بعد اگر میں حدیث کی کتاب کو پڑھنا چاہتا ہوں جہاں یہ روایت موجود ہے تو قراءت مصدر کے اوپر میں کلک کروں گا، اس سے میرے سامنے کتاب پوری کھل جائے گی اور کتاب کو میں ترتیب سے پڑھ سکوں گا۔ جیسے اوپر لکھا ہوا ہے المصدر سنن الدارقطنی، مصنف دارقطنی، طریقۃ العرض کیا ہے یا الاحادیث کاملہ، یعنی پوری حدیث پیش کی جا رہی ہے، کتاب کا صفحہ نمبر کیا ہے 744 ہے، حدیث نمبر کیا ہے 2390 ہے، اور یہ کتاب مطبوع ہے۔ تو میرے سامنے وہ صفحہ آ گیا جس صفحے کے اندر وہ حدیث پائی جا رہی ہے اور وہ حدیث موجود ہے۔ اب میں دوبارہ اصل کی طرف جاتا ہوں، یعنی جو روایت ہم نے کھولی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ میں خود اس روایت کے ایک ایک راوی کو چیک کروں کہ اس روایت کا درجہ کیا ہے۔
تو راویوں کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے روایت کھولی ہے آپ اس کے پہلے راوی کے اوپر لے کر آئیں کرسر، جو تیر کا نشان ہوتا ہے کرسر، اور اس کے اوپر آپ ایک دفعہ کلک کریں. تو ایک دفعہ کلک کرنے سے آپ کے سامنے راوی کے تمام حالات آ جائیں گے. مثلا ابو بکر نیشا پوری کے راوی کی کنیت کیا ہے، راوی کا مذہب کیا ہے، سن وفات کیا ہے، کہاں راوی رہتا تھا، راوی کا نام کیا ہے، مشہور کس نام سے ہے، ضروری معلومات. اس کے بعد جرح تعدیل کی کتابوں کے اندر ابو عبداللہ حاکم نے ان کے بارے میں کیا کہا، ابو یعلا نے ان کے بارے میں کیا کہا، ابن قاضی نے کیا کہا، ابن کثیر نے کیا کہا، خطیب بغدادی نے کیا کہا، آپ کو ساتھ ساتھ ان کے اقوال مل جائیں گے. اس کے بعد یہ کہ راوی کے شیوخ کون کون تھے، راوی کے تلامذہ کون کون تھے، اس سے تدلیس کے بارے میں بھی علم حاصل ہو جاتا ہے. اور تہذیب الکمال میں اگر اس راوی کے بارے میں کوئی معلومات ہے تو آپ کو یہاں پر مل جائے گی. اس طرح آپ کسی بھی ایک راوی کے تمام حالات کو سرچ کر کے آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ علم حدیث میں مہارت رکھتے ہیں، اس میں اور علم اسماء الرجال میں اگر آپ مہارت رکھتے ہیں کہ اس حدیث کا کیا درجہ ہونا چاہیے، یا یہ جو درجہ حکم علی المتن کے تحت لگایا گیا ہے آیا یہ درجہ ٹھیک دیا گیا یا ٹھیک نہیں دیا گیا. مثلا احناف کے اپنے اصول حدیث ہیں، شوافے کے اپنے ہیں، تو احناف کے اصول حدیث کے مطابق آیا روایت کا درجہ درجہ حسن بنتا ہے یا درجہ حسن نہیں بنتا. ہم ایک ایک راوی کو چیک کر کے ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ تھا عرض کا کہ کسی روایت کو پیش کرنے کا جس روایت کے الفاظ اس طرح شروع ہو رہے ہوں، تو آپ اس روایت کو سرچ کے باکس کے اندر لکھ کر اور اس پوری روایت کو آپ تلاش کر سکتے ہیں. اس روایت کو تلاش کرنے کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حدیث آپ کو قولی چاہیے، فعلی چاہیے، تقریری چاہیے یا شمائل کے اعتبار سے. حدیث قدسی آپ کو چاہیے یا مرفوع چاہیے، صحیح کو تلاش کرنا ہے، ضعیف کو تلاش کرنا ہے یا موضوع روایت کو تلاش کرنا ہے. تو جوامع الکلم کی مدد سے آپ کے سامنے اس روایت کے جمی طرق اور اس روایت کی جملہ معلومات جہاں تک اس سافٹ ویئر کی مدد سے ممکن ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے.